who spent more than half his time in the parliament in jail, جس کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے تھے. آپ ہمیں جمہوریت کے لیکچر مت دیں. بات یہ ہے کہ جو آپ کا طرز سیاست رہا ہے, جس طرح آپ نے ایوان سے باہر یا ایوان کے اندر سیاست کی ہے, تو it's very unfortunate کہ you probably have no leg to stand, اور آج ہمیں آپ لیکچر نہیں کر سکتے. ہمارا پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ریلیٹیولی یہ ہے اوور آل بہت بہتر ہے معاملات ایز کمپیریٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو. اچھا سر, ویسے پلڈیٹ نے جو رپورٹ ان کے دور میں شائع کی تھی, اس کی اسی نوعیت کی رپورٹ آپ کے دور میں بھی, ہائیبرڈ نظام اور کس طرح سیاستدان اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے اور کیا سٹینڈرڈز رکھ رہا ہے, وہ ہو بدو وہی ہے رپورٹ. سو مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے, کتنے دھوم سے نکالتا ہے ادھر. آئی ڈونٹ تھنک ابھی یہ ہے کہ کس کی زیادہ صحت یاب جمہوریت ہے ادھر. مگر مجھے بتائیے گا سر کہ یہ آج آ جاتے تو بیرسٹر صاحب کیا نقصان ہو جاتا؟ دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس لا منسٹر صاحب نے بھی اس کو ایڈریس کیا. اور اینڈ یو آر شیور کہ اس میں سی ایم پنجاب یا پنجاب حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے آپ بھی یہ وصول سے کہہ سکتے ہیں فیصل چودھری صاحب؟ نہیں, اس میں ڈیفینیٹلی حکومت پنجاب ملوث ہے, اور انہوں نے یہ جان بوجھ کے جو یہ نہیں کیا. ان کا جمہوریت سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نواز کی پیداوار ہی ضیاء الحق صاحب کے گملے میں ہوئی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, انہوں نے جب بھی چاہا پارلیمنٹ کو سبورٹ کیا. تو انہوں نے کون سا آئین کی خدمت کی ہے؟ لیکچر تو آبویسلی آئی کین گیو یو کہ جب آپ لوگ فارم 47 کے اوپر حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی نمائندہ حکومت ہیں, تو ہم آپ کو عوام کا نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. ہم آپ کو ایک فیشسٹ رژیم سمجھتے ہیں, جو ڈیفیکٹو اس ملک پہ قابض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے, آپ فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے الیکشن فراڈ کا ایک نتیجہ ہے, لیکن آپ ڈیفیکٹو حکومت ہیں. اس کے اوپر جو ڈیجورے ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے. اسی فیشسٹ حکومت سے مذاکرات کی دعائیاں بھی دیتے رہتے ہیں. سر میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ روز ملتے ہیں عمران خان سے, آلموسٹ روز وہ کہتے ہیں کہ ان کو مانتے بھی نہیں ہیں, یہ جعلی بھی ہیں, فیشسٹ بھی ہیں, مگر بات انہی سے کرنی ہے, مذاکرات چلتے رہیں. ابھی بھی ان کا یہی پیغام تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے علاوہ کیا کریں. What else we have? We have no other option. As a political party, we have to talk. ہمارے پاس کوئی گنز تو ہے نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی بندوقیں تو ہے نہیں کہ جو کہ ہم اپنے سٹیزنز کے اوپر چلوا دیں یا ان کو شہید کر دیں. ہم نے تو بات ہی کرنی ہے, بات کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا. ہم یہی بات سر 2.5 سال سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اور آپ کچھ ہے نہیں, سیاستدان کو ایک دوسرے سے ہی بات کرنی تھی. مگر بیرسٹر صاحب آج بڑی دلچسپ بات کی عرفان صدیقی صاحب نے. انہوں نے کہا ضرورت پڑے گی مذاکرات کے دوران تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے بھی مدد مانگیں گے. کیا مدد مانگی جا سکتی ہے دونوں اداروں سے؟ دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیشن کی فارمیشن ہے, آف کورس اب کیا وہ ریٹائرڈ جج ہوں گے جو اس کو ہیڈ کریں گے, کمیشن کے ہیڈ اگر کمیشن بنتا ہے بالفرض, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ آف دیز ڈیٹیلز. اینڈ کمیٹیز کا بھی آپس میں بیٹھنا, آپس میں ڈسکشن کرنا, ڈسکورس چیزوں کا معاملہ ڈسکس کرنا, فزل آؤٹ کرنا, اور اپوزیشن کی کمیٹی کا حکومتی کمیٹی کو کنونس کرنا کہ ویدر کمیشن فارم آپ کن چیزوں پہ کریں اور اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے یا کیا نیٹی گریٹیز ہوں گی. تو تمام تر یہ چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. تو آبویسلی وہاں پہ جوڈیشری کا تو ان کا یہ حوالہ تھا, بٹ دین اگین May 9 کا جو سارا یہ کمیشن مانگتے ہیں کہ May 9 کے اوپر ہمیں کمیشن دے دیا جائے, لیکن اسی سانس میں جو ہے کہا جاتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اینڈ آئی تھنک بڑی کلیئرٹی ہے کیونکہ ایمیچر ویڈیوز موجود ہیں, اس کے علاوہ سی سی ٹی وی موجود ہے. وہ کلیئرٹی جتنی آپ کو ہے اتنی ان کی بھی ادھر کنوکشن دوسری سائڈ پہ, لیکن مذاکراتی عمل میں شامل کر لیا جائے پھر آفیشلی. پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈ یہی رہی ہے. دیکھیں نہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا نہ تو ان مذاکرات سے کوئی لینا ہے نہ کوئی عدلیہ کا بھی ذکر کیا. عدلیہ کے حوالے سے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے اگر عدلیہ سے کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ جج کمیشن کی فارمیشن اگر ہوتی ہے, اینڈ دین اسٹیبلشمنٹ سے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مدد نہیں. آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی سم سارٹ آف کلیریفیکیشن آن دس. ایک تو عرفان صدیقی صاحب اس پہ خود روشنی ڈالیں گے, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فوجی تنصیبات پہ جا کے حملے کیے, 200 سے زائد مقامات پہ گئے, اس کے بعد اس کا بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس موجود ہے, whether that's in the shape of amateur videos اور سی سی ٹی وی آن ڈیمانڈ, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے سی سی ٹی وی دکھا دیا جائے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تو وہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گیا. بٹ مدعی تو جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان بھی ہے. سو آف کورس ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ سارے معاملے پہ اگر آگے یہ بڑھتا ہے کمیشن کا کوئی معاملہ تو وہ کس صورت میں ہوگا یا کیسے ہوگا, اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے. بکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے بیان جاری کر دیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے اینڈ دین آن دا سیکنڈ ہینڈ دے ایکچولی کیپ آن پرسسٹنگ ود دیئر ڈیمانڈ کہ ہمیں کمیشن کی فارمیشن بھی چاہیے, جب اتنا بلیک اینڈ وائٹ اور کلیئر کٹ سارا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. سو فیصل صاحب, آج وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے تو آج عدالت میں کہہ دیا ہے کہ پلانس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. ہاں نہیں, یہ جو 9 مئی کا ہمارا تو بالکل کلیم ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, پولیٹیکلی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. موقف نہیں مان رہی میں, ملٹری کورٹ میں عمران خان کے ٹرائل کو قریب آتے دیکھ رہی ہوں, کیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں آپ کا اندازہ غلط ہے, اور میرا خیال میں جو آپ اس سے انفر کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ملٹری کورٹ کا ٹرائل اگر ہوگا عمران خان صاحب کا تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پاکستان کے آئین اور قانون پر اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی جس پہ حکومت پاکستان سگنیٹری ہے. اور پھر پاکستان نے یہ معاملات پہ جو $8-9 بلین کا ریبیٹ سال میں ملتا ہے وہ بھی انہی معاہدوں کے ذریعے ملتا ہے. اور اگر آپ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے کوئی تھریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہم تھریٹنڈ نہیں ہیں. اوکے, اور فیصل مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے, کیا اگلی نشست میں, مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تحریری مطالبات پیش کر دیں گے, اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اوپر حامی نہیں بھری گئی تو یہ تیسری اور آخری نشست ہوگی. از عمران خان کلیئر آن دیٹ, اور آر دیز ہز آرڈرز؟ عمران خان صاحب بالکل اس پہ کلیئر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور جوڈیشل کمیشن پہ کوئی مثبت ٹھوس پیش رفت نہیں ہوگی تو ہمارے لیے مذاکرات کا عمل جاری رکھنا مشکل ہوگا. تحریری جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو تحریری شکل میں اگلی میٹنگ میں دے دیا جائے گا. جی بیرسٹر صاحب, اگلی میٹنگ کے اندر تھرڈ میٹنگ کین بی دا لاسٹ اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ایک ریجڈ اپروچ ہے یا ریجڈ سوچ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. مذاکرات اس طرح نہیں ہو سکتے کہ اتنی ریجڈیٹی کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں جی either it's this way or that way and there is no other option or any other way forward. یہاں پہ اب بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نہیں, آپ وہ کیونکہ اسپوکس پرسن بھی ہیں اور انہوں نے بات بھی کی کہ یہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک فیڈرل حکومت کا حصہ ہیں اور فیڈرل حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں یا ان کے اتحادی ہیں جو کمیٹی کی ایک ریفلیکشن اور ریپرزنٹیشن کو بھی شو کرتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی جو پارٹیز کے ہیڈ ہیں وہ تو خود ڈیسیجن لیں گے. جو پارٹیز کو ہیڈ نہیں کر رہے انہوں نے اپنی قیادت سے بھی لینا ہے ڈیسیجن. ان کی قیادت تو کلیئر ہے نا, جس طرح فیصل ابھی بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب. جی بالکل, ان کی قیادت کلیئر ہے, مانیں گے آپ کو ختم شد. if they have no other choice than to actually speak to us and to talk to us, because یہ اب لاکھ جتن کریں لاکھ اس پہ تو آپ دونوں متفق ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, اس پہ تو آپ دونوں متفق ہیں میرے خیال سے, because there is no other way forward than for these talks to go ahead. اور آئی تھنک ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے کہ اتنی ریجڈ پوزیشن یا اتنی آپ نے اسٹیٹڈ پوزیشن لے لی کہ کمیشن نہیں بنے گا